وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر بات دینے کی ہو تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ تیرے دروازے پہ چاہے کوئی حقدار ہے اس کو بھی دے، چاہے حقدار نہ ہو اس کو بھی دے۔ کہیں رب تجھ سے وہ والا رزق نہ چھین لے جس کے تو قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تجھے دیتا ہے۔ ابو جعفر ایک واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے جب نئی ہدایت ملی تھی نا، تو میں نے ایک دفعہ نیت کی کہ اللہ میاں میں مسجد سے جب باہر نکلوں گا، مجھے کوئی شخص بھی ملے گا، میں اس کو آپ کی راہ میں پیسے دوں گا۔ تو ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں مسجد سے باہر نکلا اور مجھے ایک شخص نظر آیا، میں نے اس کو پیسے دیے اور میں دے کے آگے چل پڑا۔ کہتے ہیں کہ پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے مجھے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ اس نے مجھے بولا کہ کیا تم کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس شخص کو تم نے مال دیا ہے وہ انسان چور ہے؟ ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں بھاگا مسجد کے اندر گیا، مجھے ایسے لگا کہ جس انسان کو میں نے پیسے دیے وہ حقدار نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ نماز پڑھی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کہ اب میں مسجد سے باہر نکلوں گا، مجھے جو شخص سب سے پہلے ملے گا نا، میں اس کو پیسے دوں گا۔ تو ابو جعفر دوبارہ مسجد سے باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو سب سے پہلے ایک عورت ملی، انہوں نے اس کو پیسے دیے اور کہتے ہیں پیسے دیتے ساتھ میں چل پڑا۔ کہتے ہیں پھر پیچھے سے کوئی آیا اور اس نے مجھے پکڑ کے جھنجھوڑا اور اس نے مجھے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے جس کو پیسے دیے ہیں وہ ایک طوائف ہے؟ ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں بھاگا دوبارہ مسجد میں گیا، مجھے لگا کہ جس کو میں نے پیسے دیے ہیں وہ حقدار نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے دوبارہ نماز پڑھی اور میں دوبارہ نیت کر بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ اب میں مسجد سے باہر نکلوں گا، مجھے جو شخص بھی ملے گا میں اس کو پیسے دوں گا۔ اور کہتے ہیں میرے پاس تھوڑے سے پیسے رہ گئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، میں باہر نکلا، مجھے ایک شخص ملا، میں نے اس کو پیسے دیے، پیسے دے کے میں جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک اور شخص آ گیا اور اس نے مجھے آ کے بولا کہ کیا تم کر رہے ہو؟ تم اپنا مال کس کو دے رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس کو تم نے پیسے دیے وہ حقدار نہیں ہے، وہ تو خود ایک بڑا مالدار بندہ ہے۔ تو ابو جعفر کہتے ہیں کہ یہ سنتے ساتھ ہی میں مسجد کی طرف بھاگ پڑا اور میں نے جاتے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ میں جس کو بھی مال دے رہا ہوں وہ حقدار ہی نہیں ہے، حقداروں تک میرا مال پہنچ نہیں پا رہا۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں تھک بھی بہت گیا تھا، مجھے نیند بھی آ رہی تھی، تو کہتے ہیں نیند اور تھکاوٹ کے درمیان کی ایک ایسی کیفیت تھی جس میں میں سو گیا۔ کہتے ہیں جب میں سویا نا تو میرے خواب میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے آگے پوچھا کہ اللہ کے نیک بندے تو مجھے بتا کہ تو کیوں پریشان ہے؟ تو ابو جعفر کہتے ہیں میں نے اپنا سارا معاملہ بتایا کہ اس طرح میں نے پیسے دیے ہیں اور وہ تینوں کے تینوں لوگ جو ہیں وہ ضرورت مند بھی نہیں تھے، وہ لوگ حقدار بھی نہیں تھے۔ تو وہ فرشتہ مسکرانے لگا اور اس نے بولا کہ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ کون حقدار ہے یا نہیں؟ جس کو تم نے سب سے پہلے مال دیا وہ انسان چور نکلا، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے تمہاری نیکی کی وجہ سے اس انسان کا یہ ارادہ پختہ ہو گیا کہ وہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، وہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ دوسری دفعہ تم نے جس کو پیسے دیے وہ عورت ایک طوائف نکلی، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے تمہاری اس نیکی کی وجہ سے اس کو یہ پتا چلا کہ اس کے پاس پیسہ کمانے کا ایک اور طریقہ ہے، اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ آئندہ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی۔ اور تیسرا شخص جس کو تم نے پیسے دیے وہ مالدار نکلا، پر تمہیں پتہ ہے تمہاری اس ایک نیکی کی وجہ سے اس انسان کے دل میں بھی خواہش جاگی ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کی مدد کرے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کچھ کرنے کی نیت رکھو نا تو کر دو، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا امپیکٹ ہے، کیونکہ یہ ہمیں نہیں پتا، انسان کی سوچ بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کہ انسان کی ایک چھوٹی نیکی، چھوٹی سی کوشش ایک انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔